پیارے بچوں، تو آج میں آپ کو حضرت لقمان کے سلسلے کی چوتھی کہانی حضرت لقمان اور خوش رنگ خربوزہ سناؤں گی۔ تو سنو بچوں، حضرت لقمان جب تمام غلاموں کے سردار بن گئے تو ان کا مالک ان سے بہت خوش ہوا اور ان کی عقل مندانہ باتیں اور مشورہ سن کر ان کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اسے حضرت لقمان علیہ السلام بہت اچھے لگنے لگے۔ وہ جب بھی کھانا کھاتا تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا اور کوئی چیز ہوتی وہ پہلے انہیں کھانے کے لیے دیتا، کیونکہ اس پر حضرت لقمان علیہ السلام کی خوبیاں واضح ہو گئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دل کے صاف اور دل کے سچے آدمی ہیں، یہ میرا غلام اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی میل یا کھوٹ نہیں ہے۔ دراصل وہ حضرت لقمان علیہ السلام کا غلام ہو چکا تھا اور ان سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر آدمی کے دوست نے امیر آدمی کو خوش رنگ خربوزہ اپنے کھیت کا بھیجا اور امیر آدمی نے نوکر سے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے حضرت لقمان کو بلا لاؤ اور ایک پلیٹ اور چھری بھی لے آؤ۔ امیر کا حکم ملتے ہی حضرت لقمان علیہ السلام آئے اور ادب سے اپنے مالک کے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا نے چھری سنبھالی اور خربوزے کی کاش کاٹ کاٹ کر حضرت لقمان کو دی۔ آپ نے وہ کاش بڑے مزے سے کھائی۔ اسی طرح آقا خربوزے کی کاشیں کاٹ کاٹ کر دیتا رہا اور آپ مزے لے لے کر کھاتے رہے۔ مالک نے 17 کاشیں کاٹ کر آپ کو دیں اور آپ بڑے ذوق و شوق سے بڑے مزے لے کر کھاتے رہے۔ آخری کاش جب رہ گئی تو آقا نے کہا یہ آخری کاش میں کھاتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ خربوزہ بہت شیریں ہے، جبھی تو تم نے بڑے مزے سے ہی کاشیں کھائی ہیں اور میں بھی ضرور کھاؤں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا نہیں آقا، یہ کاش بھی آپ مجھے ہی دے دیں اور کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ان کے مالک نے انہیں نہ دی اور منہ میں رکھ لی۔ منہ میں رکھنا تھا کہ سارا منہ اور حلق کڑوا ہو گیا۔ اس نے فوراً تھوک دیا اور نوکر سے پانی منگوا کر کنیا کی، لیکن اس کا بد ذائقے کا اثر ختم نہ ہوا۔ مالک نے تعجب سے حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اے عزیز فرزند، تو نے کمال کیا، تم نے یہ خربوزہ بڑے ذوق و شوق سے کھایا، اپنی رغبت دکھائی، اپنے چہرے سے ذرا بھی خبر نہ ہونے دی۔ اس کی خوش رنگی اور خوشنمائی محض دھوکہ ہے، یہ بھی صبر شکر کی کوئی نرالی قسم ہے۔ اس خربوزے کو نہ کھانے کے لیے تو نے کوئی ہیلا وسیلہ نہ کیا، اتنا ہی اشارہ کر دیا ہوتا کہ یہ مجھے ناپسند ہے اور اس کے کھانے میں مجھے عذر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اے آقا، کیا عذر کروں؟ کہتے ہوئے بڑی حیا آتی ہے۔ تیرے بخشے ہوئے ہاتھ سے اتنا کھایا کہ مارے شرم کے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ ان ہاتھوں سے میں بے شمار نعمتیں اور بہترین لوازمات کھاتا رہا ہوں۔ حیف ہے مجھ پر کہ ایک کڑوا خربوزہ کھانے لگوں تو میں ادھم مچاؤں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ سچ یہ ہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس میں تلخی چھوڑی ہی کب تھی کہ میں ناشکری کروں؟ اب میں شکایت سے اپنی زبان کو آلودہ کرتا۔ پنکی: اچھا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ نے ہمیں یہ کہانی کیوں سنائی۔ آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اور اپنے والدین کا، کیوں شیز بھائی؟ مجھے سمجھ آ گئی نا؟ شیز: ہاں۔ پنکی: دیکھیں نا شیز بھائی، غلطی تو ہماری بھی تھی، ہم نے جو بھی سودا خریدا اس میں ہم نے چاکلیٹ کے پیکٹ زیادہ رکھے اور امی نے جو چیزیں منگوائیں وہ کم رہ گئیں، اس لیے ہمیں ڈانٹ پڑی تھی نا۔ کنزا: شکر ہے شیز، تمہیں بھی کچھ احساس ہوا۔ شیز آہستہ سے کہتا ہے جی آپی، اب میں ماما سے معذرت کر لوں گا۔ کنزا: اچھا بتاؤ، ذمہ دار والی کہانی کا ہم کیا عنوان رکھ سکتے ہیں؟ شیز: ذمہ دار اور نوکر۔ پنکی: حضرت لقمان کی عقل مندی۔ کنزا: نہیں، ایک سمجھدار نوکر کی حکمت عملی۔ تب پنکی کہتی ہے کنزا باجی، آپ کو پتہ ہے میرا دل چاہتا ہے چاکلیٹ کے بہت بڑے پہاڑ ہوں
और मैं मज़े से खाऊं और कभी चॉकलेट ख़त्म ना हो। जब मैं मार्केट जाती हूँ मेरा दिल चाहता है कि सब चॉकलेट के पैकेट रख लूं और मैं चॉकलेट खाती जाऊं किंजा, अरे पिंकी, इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते, मैदा ख़राब हो जाता है और फिर दर्द भी होता है और भूख भी नहीं लगती। पिंकी जी, इसीलिए मम्मा जितनी चॉकलेट देती हैं मैं थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। शीश, और वो जो तुम बस्ते में छुपा कर ले जाती हो उनका क्या होता है? पिंकी, शीश भाई, आप भी तो जब मामा किचन में नहीं होती चॉकलेट लेकर आते हैं और हम सोफे के पीछे छुप छुप कर खाते हैं। आप अपना भी तो बताएं ना। किंजा भी बच्चों की बातों पर हंसने लगती है। इतने में माँ कमरे में दाखिल होती है और उसके हाथ में आइसक्रीम और चॉकलेट के पैकेट होते हैं और बच्चे कहते हैं याहू। तो अच्छा बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।